گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محض ایک شخصیت ایک کردار ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے نزول کا آغاز سورہ الق سے کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ، یہ آیات سورہ الق کی۔ اس سورہ الق میں 19 آیات 19 آیتیں ہیں اس سورہ الق کی۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر پہ کھڑی ہے یہ سورت، مگر اگر آپ بیک سائڈ سے قرآن کی ترتیب کو دیکھیں تو پھر یہ سورت کا نمبر 19واں بنتا ہے پچھلی طرف سے۔ تو 19 کے ڈیجٹ کو قرآن میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی اہمیت کو قرآن اپنے دوسرے مقامات پر بیان کرتا ہے، جیسے دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد قرآن کہتا ہے علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے دوزخ کی حفاظت کے لیے لگے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتے ہی بنائے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور یہ جو تعداد ہم بتا رہے ہیں 19 کی 19 کی، اس تعداد کو ہم نے کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ 19 کی تعداد، 19 کا ہنسا، 19 کی فکر کافروں کے لیے الجھنوں کا باعث، کنفیوژن کا باعث، پزلنس کا باعث، ان کے لیے فتنہ، ان کے لیے آزمائش۔ 19 کا ڈیجٹ قرآن نے ہر صورت کے آغاز میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف وہ بھی 19۔ اب بسم اللہ کا پہلا ورڈ بسم، بے سین میم، پہلا کلمہ بسم، اور آخری کلمہ الرحیم، ان دونوں کو قرآن کے اندر دیکھیں۔ بسم کا کلمہ قرآن میں 134 ٹائمز آیا ہے، اور جو آخری کلمہ ہے الرحیم، یہ قرآن میں 227 مرتبہ آیا ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ پلس کریں گے تو وہ 361 بنتا ہے، جو کہ سکیئر ہے 19 کا۔ 19 ملٹیپلائی بائی 19، یہ 361 بنتا ہے۔ اب ذرا سوال یہ ہے کہ میں 19 کے اوپر اتنا انسسٹ کیوں کر رہا ہوں، بسم اللہ کے حروف کیوں دے رہا ہوں 19؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے کاغذ اور قلم اٹھا کے لکھیں قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس کے ورڈ کو گنے 19 ورڈ بنتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، حرف کاف سے لے کر جناح کی ہے تک 19 ورڈ بنتے ہیں، اور یہ 19 ورڈ قرآن کا کوڈ ہے، قرآن کی حفاظت بھی اسی سے ہے۔ قرآن نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ جن و انس مل جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تو یہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ آیت مبارکہ جو قرآن کو بے مثل ثابت کرتی ہے، اس آیت مبارکہ کے ورڈ کلمات وہ بھی 19 ہیں۔ 19 اب یہ آپ سمجھے کہ قائد اعظم کو اگر میں یہ کہوں، وہ جملہ تھا کہ قائد اعظم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اب ایک جملہ کہتا ہوں بسم اللہ کے حروف 19 اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے حروف 19، تو قائد اعظم پاکستان کی بسم اللہ ہے۔ یہ شخصیت قائد اعظم جس کی نس نس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی ہوئی ہے، جب اپنے لا کے داخلے کے لیے لندن کے لنکن ان کالج انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے کے لیے جاتے ہیں، وہاں چیک کر رہے ہیں کہ میں کس کالج میں پڑھوں۔ کالج کے گیٹ پر ناموں کی ایک لسٹ لگی ہے، اپنے گائیڈ سے پوچھتے ہیں یہ کون سے لوگ نام ہیں، یہ جو گیٹ پر کالج پر نام لگے ہوئے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں، یہ نام کن کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب سے عظیم تر قانون دیے ہیں، دا بگیسٹ، دا گریٹسٹ جورسپروڈنس، یہ لا گیورز ہیں جنہوں نے دنیا کو قانون دیے ہیں۔ قائد اعظم نے ان ناموں کو دیکھا تو ٹاپ پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ گئے کہ یہ ادارہ، یہ انسٹیٹیوٹ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے سب سے بڑا قانون دیا ہے تو محمد رسول اللہ ہے، تو جو کالج میرے پیغمبر کی عظمت کو پہچانتا ہے میں اسی کالج میں پڑھوں گا۔ مسٹر زیڈ اے سلیری نے قائد اعظم کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے خوبصورت بات کہی۔
اگرچہ وہ بات پھر چھوٹی ہے مگر ایک خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں there are 3 kinds of magnitude of action and attainment. عمل کی، حصول کی، تحصیل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ ریولیوشن، انقلاب، لبریشن، آزادی، اینڈ کریشن اور تخلیق. اب ان کا بتاتے ہیں 3 کام ہو گئے، ریولیوشن، لبریشن اینڈ کریشن. یہ تینوں کام ہیں. مسٹر زیڈو سلیری کہتے ہیں لینن brought about a communist revolution. جو لینن تھا رشیا میں کمیونزم کا انقلاب لے کے آیا. موزے تنگ liberated his country from foreign bondage. موزے تنگ liberated his country from foreign bondage. موزے تنگ نے اپنے ملک کو بیرونی تسلط سے آزاد کیا. The قائد created a country out of nothing. مگر قائد نے ایک ملک بنایا اور ایسی جگہ بنایا جہاں اس کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی قوم نہیں جو اس کے ساتھ چل سکتی. اس کو تو خود چلایا ہے قائد نے. کریٹڈ اے کنٹری آؤٹ آف نتھنگ. قائد نے ایک بغیر کوئی اسباب ظاہری ہوتے ہوئے قائد نے ایک ملک بنا ڈالا. مسٹر زیڈو سلیری کی بات سر آنکھوں پر. قائد نے ملک بنایا، ایسے ہی بنایا، مگر یہ خراج تحسین قائد کے لیے کم ہے. اور ایک اور کوٹ کرتا ہوں، کینیڈا کی یونیورسٹی میں اسٹیچو بنا کے قائد اعظم کا لگایا گیا. کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی میں قائد کا اسٹیچو بنا کے لگایا گیا. پوری دنیا اس کو دیکھے. کینیڈا کن کا ملک ہے؟ کینیڈا کی یونیورسٹی مسلمانوں کی نہیں تھی مگر پھر قائد کا اسٹیچو بنایا. وہاں کے لوگوں کو، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو جو اسکالرشپ دیا جاتا ہے اس کا نام جناح اسکالرشپ ہے. کیوں؟ کینیڈین پیپل یہ کیوں اسکالرشپ جناح کے نام پہ دیتے ہیں؟ کیوں اپنے گیٹ پر قائد اعظم کا اسٹیچو بنا کے رکھتے ہیں؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں ہمارے طلبا جان لے یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارا نہیں تھا مگر ہم اسے ماننے پر تیار ہیں. یہ وہ شخص ہے قائد اعظم. کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پروفیسر آف ہسٹری پروفیسر اسٹینلی والپورٹ ایک خوبصورت بات کہتا ہے جو میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت کو ایک کافی حد تک ہم اس کا خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مسٹر اسٹینلی والپورٹ کہتا ہے few individuals بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہسٹری کا، جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں. few individuals بہت کم لوگ alter the course of history، وہ تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں. fewer still modify the map of the world، اور اس سے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. hardly anyone، شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے، شاید ہی کہیں کوئی ایسا ہوتا ہے. hardly anyone who can be credited with creating a nation state، کوئی ایسا ہوتا ہے، شاید والی بات ہے، کہیں کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایک ریاست کی ملک، ایک ریاست، ایک قوم بنا دیتا ہے. محمد علی جناح، اس نے کہا، اسٹینلے نے کہا محمد علی نے ایک کام نہیں کیا، محمد علی جناح ڈیڈ آل 3. محمد علی جناح نے سارے کام کیے. محمد علی جناح نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. محمد علی جناح نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. محمد علی جناح نے ایک قوم بنا دی. اس نے سارے کام کر دیے. وہ سارے کام کر سکتا تھا. وہ ایک کریکٹر تھا، وہ ایک شخصیت تھی، خدا کے رازوں میں سے ایک راز تھا. اب اس وقت میں کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں قائد اعظم کی اور شخصیت کے پہلوؤں کو نکھاروں. اللہ تعالیٰ ہمیں قائد اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی. میں کہتا ہوں بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑی سوچیں ہوتی ہیں اس بات پر. یہ ملک جو قائد نے بنایا تھا 50 سال نہیں چلے گا، چل گیا. اب کہتے ہیں کبھی بھی مٹ سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے قائد کا سینٹینس، there is no power on the earth which can undo the Pakistan. دنیا میں زمین پر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے. پاکستان زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا. اس کا قرآن میں حوالے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو زندہ و پائندہ رکھے. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگائیے، پاکستان